قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت مجھے مل جائے، وہ تو کرسی لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آپ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی لینے کے لیے آپ گئے تھے۔ اگر کرسی کے لیے گئے تو یہ پھر لڑائی بنتی ہے سیاسی، اور کوئی بھی عقل مند بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ سیاست کے میدان میں بندہ آ کر لڑے اور جنگ کا میدان ہو اور فوج کو پیچھے چھوڑ دے اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلا جائے نا۔ اگر یہ سیاسی اور اقتدار کی لڑائی ہوتی تو آپ لشکروں کے لشکر فوج کے لے کر جاتے، تو پتہ چلا یہ سیاست کی یا اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ بس آپ کوفیوں کی فریاد پر کہ ہم مظلوم ہیں، آ کر ہماری مدد کیجئے۔ آپ نے ان کی مظلومیت جب ان کی زبان سے بار بار خطوں، کتابوں، رسالوں کی صورت میں سنی، دیکھی، پڑھی، تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ تو ان ظالم جو مظلوم بنے ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے نکلے، لیکن وہ بھی یزید کے ہاتھوں بک گئے اور آپ کو شہید کرنے پہ در پہ ہو گئے۔ تو آپ دنیا داری کے لیے بولیے نہیں گئے تھے۔ یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پر، اولاد پر بڑی محنت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت نے کہا تھا آقا ہمارا راشن بڑھا دیں، خرچہ بڑھا دیں، ہمیں مال چاہیے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا تھا۔ اور سرکار نے جب اپنے گھر والوں سے یہ مطالبہ سنا نا کہ ہمیں مال کی فراوانی چاہیے، ہمیں راشن پانی پورا چاہیے، روزانہ روٹی تازی پکنی چاہیے، جب نبی پاک نے یہ مطالبہ سنا تو نبی پاک علیہ السلام پورے 29 دن اپنے گھر والوں سے دور رہے، ان کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ 29 دن کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ اللہ نے تربیت کی۔ نبی پاک علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لائے، سیدہ فاطمہ نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، نئے کپڑے منگوا کر گھر کے پردے بنوا لیے۔ حضور جنگ سے واپس آئے نا، نبی پاک نے گھر میں پہلا قدم رکھا، واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ سمجھ گئی کہ یہ دنیا کا مال ہے، نئے رنگ روگن کپڑے زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی پردے الماریوں کو، دروازوں کو جو لگائے ہیں میرے ابا جان کو پسند نہیں آئے۔ سیدہ نے فوراً پردے اتارے، حضرت علی کو دیے کہ جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آ جائیں، صدقہ کر کے آ جائیں۔ ادھر حضرت علی کو روانہ کیا، ادھر حسنین کریمین کو کہا کہ نانا جان سے کہیں ہم نے دنیا کو دھکا دے دیا، اب تو تشریف لے آئیں نا۔ یہ سرکار تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر کی۔ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، حضرت امام حسن آ گئے، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی پاک علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فرمایا نانا بیٹے نکال اس کو۔ سرکار نے اپنے نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ صدقے والی کھجور نکال کر پھینکی اور فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ واہ میرے مصطفیٰ پیارے، کیا نظام لے کر آئے ہیں۔ ایک کھجور بھی جو آپ کے خاندان کو نہیں لگتی تھی نبی پاک نے نہیں لگنے دی ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک کھجور کے لیے اگر ناجائز استعمال ہونے لگی تو نبی پاک علیہ السلام یوں روک رہے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے خاندان کی بڑی پیاری تربیت کی تھی۔ سرکار کی تربیت کی ایک جھلک، بس بات ختم۔ حضرت علی جنگ لڑ رہے ہیں، کافر کو نیچے گرا لیا، تلوار لے کر اس کی گردن پہ رکھی، اتارنے لگے، اس نے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا چل بھاجر نکل جا، دفع ہو جا۔ وہ کہتے جی خیر ہے، آپ چاہتے تو مار دیتے، بلکہ میں نے تھوکا، اب تو غصہ زیادہ چڑھتا نا، اب تو لازمی تھا کہ میری گردن سلامت نہ رہتی، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، علی جب بھی لڑتا ہے اللہ کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔
حضرت علی کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے نا. تو اس علی مرتضیٰ جو یہ بھی فرماتے تھے رات جب بھی ہوتی حضرت علی فرماتے اوے دنیا جا مجھ سے دور ہو جا, 1 2 3 فرمایا 3 طلاقیں دے کر میں تجھے فارغ کر رہا ہوں. جو علی دنیا کو فارغ کر دے, جو سیدہ فاطمہ دنیا کو گھر سے دھکا دیں, ان کے بیٹے دنیا کے لیے لڑیں. بتاؤ سمجھ آتا ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی سیدہ کو باغ نہیں ملا تو کچہریوں کے دھکے کھا رہی ہیں. لاکھ لعنت ایسی جھوٹی کہانی بنانے والوں پر. سیدہ رسول پاک کی بیٹی ہیں, ان کے گھر سے تو ساری دنیا کا اناج بٹتا ہے, وہ کیسے ایک ٹکڑے کی خاطر عدالتوں کے دھکے کھا سکتی ہیں. اللہ ہمیں پنج تن پاک کا, سرکار کی اہل بیت پاک کا سچا غلام بنائے رکھے. آمین بجاہ